بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان و رحیم ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حسن مہدی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہر پل عزاداری جمع۔ اور چونکہ آپ کو ہم بتا دیں کہ ہمارے ساتھ آج ہمارے اس اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام عالی جناب مولانا اعظم حسین صاحب اکبر پوری جو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج سے ہم چونکہ آج دن ہے فاتح خیبر کا، تو بعنوان فتح خیبر آغا جو ہے آپ لوگوں کو کچھ باتیں بتائیں گے، جن سے متعلق جو باتیں ہوں گی وہ بتائیں گے۔ فاتح خیبر کیسے ہوا، کب ہوا، کیوں ہوا، ان سب باتوں کو لے کر کے آج ہم اپنے اسٹوڈیو میں حاضر ہیں آغا کے ساتھ۔ اور آئیے ہم آغا سے بات کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا آج فاتح خیبر ہے، چونکہ ہم مبارکباد بھی دے سکتے ہیں دوسرے کو فاتح خیبر، بالکل مبارکباد دے سکتے ہیں۔ اپنے ناظرین کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں فاتح خیبر کی، مبارکباد۔ کیونکہ فتح خیبر جو ہوا تھا وہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے خیبر کا جنگ جیتا تھا۔ اب وہ کس طریقے سے جیتا تھا، کیا مسئلہ تھا، یہ خیبر کتنے دن تک جنگیں چلی، اس کے متعلق آپ کو کچھ ہمارے ناظرین ہیں ان سے بتا دیں۔ تو سب سے پہلے ہم آغا آپ سے جو سوال ہے ہمارا وہ سوال یہی کریں گے کہ آج روز فاتح خیبر ہے، اس میں سب جانتے ہیں چونکہ رجب کا مہینہ بھی چل رہا ہے اور یہ رجب کے مہینے میں ہوا تھا، تو فاتح خیبر کی جنگ کیوں ہوئی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین انہ خیر الناصرین والمعین۔ ہم بھی اپنے ناظرین کو آج کے دن کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور لیکن جنگ خیبر یہ جو ہوئی ہے، ہم آپ کو پہلے اس کا ایک مختصر سا تعارف کرا دیں کہ یہ اسلام اور یہودیوں کے درمیان ہونے والی جنگ تھی۔ چونکہ یہودیوں کو اپنی طاقت، اپنے اسلحوں پر بڑا بھروسہ رہتا تھا اور وہ یہ سوچا کرتے تھے کہ کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو یہ سب چیزیں ان کی یعنی سوچ رہا کرتی تھی۔ اور ان کا جو پہلوان تھا جسے مرہب کہتے تھے، وہ جو ہے اتنا مشہور تھا کہ عرب میں اس کی شہرت بہت زیادہ تھی۔ کہتے ہیں کہ وہ اکیلا 1000 آدمیوں پر بھاری پڑتا تھا، اتنا طاقتور، جی اتنا طاقتور ہوتا تھا۔ تو ہم بات کریں پہلے آ کر کے اس طرف کے وجہ کیا ہوئی، کیا کیا عوامل اور اسباب رہے کہ جس کی بنیاد پر یعنی کہ یہ جنگ خیبر آ کر کے رونما ہوئی، اور کیوں اس کی عظمت اور یہ ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں یہاں پر دیکھنا پڑے گا کہ اسلام کے خلاف جن جن لوگوں نے اپنا جو ہے سر اٹھانا چاہا ہے اور برابر اسلام کے خلاف کام کرتے رہے ہیں، تو آخرکار پیغمبر نے پہلے سمجھانے کی پوری کوشش کی۔ یعنی اگر دور نقد سے یہودی کے کردار کو دیکھے گا، یہودیوں کے کردار کو، تو یہ در حقیقت پہلے مدینے میں جب آئے تھے یثرب میں اس وقت کے، تو یہ سوچ کر کے آئے تھے کہ یہ ہمارا مددگار آ رہا ہے، ہم اس پر ایمان لے آئیں گے۔ لیکن جب یہ دیکھا کہ ارے یہ مدینے میں نہیں آئے تو مکے میں آئے ہیں، تو نہیں یہ والا نہیں ہے، پہلے ہی بہانے بازیاں جو ہوتی نا وہیں سے شروع ہوتی، نہیں یہ والا نہیں ہے، وہ والا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر جو ہے پیغمبر جب 10 12 13 سال کی تبلیغ کے بعد معلوم ہوا کہ ادھر آئے ہیں مدینے کی طرف، تو اب یہی کیا ہوئے، ہر بات پر پیغمبر کی اعتراض۔ پیغمبر جب آئے ہیں، پیغمبر کیا کر رہے ہیں، آپ کو پتا ہوگا کہ پیغمبر جب مدینے میں آئے ہیں تو مدینے میں 2 قبیلے ہیں، جس ایک کا نام ہے اوس، ایک کا نام ہے خزرج، یہ دونوں آپس میں خوب لڑائیاں چل رہی ہیں۔ ان کی قتل و غارت، ایک ایک اونٹ کے لیے معلومات 70 سال لڑائی، دونوں قبیلے آپس میں، جی یہ دونوں قبیلے۔ تو پیغمبر نے دیکھا کہ یہاں تو حالات ایسے ہیں، تو پہلا کام پیغمبر نے کیا کہ وہاں پر سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ کہا ایسا ہے کہ آج سے اوس و خزرج کچھ نہیں، سب ایک دوسرے کے بھائی۔ اب جو مسلمان وہاں پر ہوئے ان کا نام دیا گیا انصار، کہ پیغمبر کے ناصر ہیں، مددگار ہیں، لہٰذا ان کو کہا گیا انصار۔ جو پیغمبر کے ساتھ آئے ان کو کہا گیا مہاجر۔ اچھا، جب آئے تو مہاجرین میں ہر ایک کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، انصار میں ہر ایک کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، اور اس کے بعد یہودیوں میں بھی آپس میں یہ اوس و خزرج کو بھی ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ پھر الگ الگ بلا کر کے سب سے ایگریمنٹ کیا، بھائی دیکھیں ایسا ہے کہ ہم سب یہ چاہتے ہیں بھائی یہاں پر ہیں تو ہمیں مدینے کو ایک ایسا مرکز بنانا ہے کہ جو دشمنوں کے مقابلے میں سب متحد ہو کر کے
یعنی اس کی حفاظت کرے گی. یعنی اب ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کا ڈیفینس کیا جائے، بلکہ یہودی پر بھی اگر کوئی باہری آ کر کے حملہ کرے گا تو سارے مسلمان مل کر کے اس کا مقابلہ کریں گے. جو بھی وہاں رہے گا اس پر جو ہے کیا ہے، اس کی حفاظت کی جائے گی. یہ پیغمبر نے معاہدہ کیا سب سے، ان سے بھی، اور ہر ایک کو بتا دیا. اور اس ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ایسا ہے کہ آپ اپنے دینی معاملے میں کیا ہے، آزاد ہیں. بھائی اب آپ کی اپنی جو شریعت ہے، جو آپ سمجھ رہے ہیں، آپ اس کو انجام دیجیے. اور وہ انجام دے دیتے ہیں، لیکن اپنی طریقے سے عبادت کریں. ہاں عبادت، ہاں ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا رہا کہ جیسے کچھ دن گزرے، ابھی دیکھنے لگے پیغمبر کیا کر رہے ہیں، مسلمان کیا کر رہے ہیں. دیکھا کہ جب یہ لوگ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں تو کس طرف، آپ کو پتہ ہے قبلہ اول کی طرف، بیت المقدس کی طرف. اب جب دیکھا کہ ارے یہ تو بیت المقدس کی طرف کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو کہنے ہیں اب اعتراض فوراً شروع ہو گیا. یہودیوں نے فوراً نے کہا یہ دیکھو یہ بڑا نیا دین لے کر کے آئے ہیں، اور ان کے پاس کیا ہے، اپنا کوئی قبلہ ہی نہیں ہے، ہمارے قبلے کی طرف جو ہے یہ ہو رہے ہیں. پیغمبر نے پھر بھی تحمل کیا. بھائی یہ ایسا، اور یہ چیز ذرا غور کرے، سیرت پیغمبر میں تحمل نام کی سب سے بڑی شے ہے. اگر یہ تحمل انسان کر لے تھوڑا سا، لیکن بھائی کن چیزوں کے لیے تحمل، خدا کے لیے تحمل، خدا کے دین کے لیے تحمل. پیغمبر نے تحمل کیا. اس کے بعد پھر یہ جو ہے دھیرے دھیرے اور آگے بڑھتے بڑھتے حتیٰ ان کا کیا ہوا کہ اب انہوں نے بھی ساتھ میں جو ایگریمنٹ کیا تھا وہ یہ تھا کہ جو مدینے میں، پیغمبر سے یہ بات ہوئی تھی نا کہ جو مدینے میں جنگ ہوگی ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن مدینے سے باہر جو ہوگی وہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. سب سے پہلی جو جنگ ہوئی، جنگ بدر، کہاں پر ہوئی؟ مدینے سے تھوڑا سا فاصلے پر. آؤٹ ہو گیا نا، انہوں نے ساتھ نہیں دیا. معلوم ہے کہ وہاں گئے، پیغمبر جو ہے لے کر کے آئے، جنگ جیت کر کے آئے. تو اب جو ہے بھائی خوشی سب کو ہونا چاہیے. ان کو برا لگنے لگا کہ اکیلے جنگ جیت کے آئے. نہیں اکیلے جنگ جیت کے جانا تو الگ. کہنے لگے ارے ان لوگ کو لڑنا نہیں آتا تھا، ان کے بہادر لوگ آئے نہیں تھے، اور یہ ہے اس وجہ سے آپ لوگ جیت گئے. چونکہ اس میں کیا تھا کہ ان لوگوں کا ہزاروں کا لشکر ادھر کل ملا کر کے 313، اور اس میں بھی کیا ہے کہ کسی کے پاس تلوار ہے تو نیزہ نہیں، نیزہ ہے تو تلوار نہیں، گھوڑا ہے تو لگام کے اسلحے پورا کچھ نہیں. اس طرح سے معلوم ہے کہ جب جیت کر کے آئے تو اب یہی بجائے اس کے کہ خوشی ہوتی ان کو، یہ کیا کرنے لگے پیغمبر کے خلاف. ارے وہ ان سے لڑ لیے، وہ تو ویسے نہیں ہے، کوئی جنگجو نہیں ہے فلاں. تو یہ یہودیوں کے 3 قبیلے، ایک بنی قینقاع، بنی نذیر اور بنی قریظہ، یہ مشہور تھے. پیغمبر نے کیا کیا، جب دیکھا کہ اب یہ زیادہ ہی وہ ہو جا رہا، کہا کہ ابھی بھی رکے رہو. اگلی جنگ جب ہوئی، جنگ احد، کہ جس میں آپ کو معلوم ہے کہ پہلے مرحلے میں مسلمانوں کو تھوڑا سا ہزیمت کا شکار ہونا پڑا. اس ہزیمت کا جب شکار ہونا پڑا تو یہی جب مدینے میں آئے ہیں تو مزے لے رہے ہیں. ان سے لڑنے گئے تھے، معلوم ہے کہ یہ کیا کہہ کے آئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، اور وہ سب چیزیں. تو پیغمبر نے اب جب دیکھا کہ بھیا اب ان کو تحمل کرنا ہے، پیغمبر کو واقعاً رحمت اللہ علیہ جو قرآن نے کہا ہے، کاش ہم ان چیزوں پر اپنے پیغمبر کا تعارف کراتے. پیغمبر نے ہر جنگ کو نہیں کیا ہے، پہلے کسی بھی جنگ میں پہل نہیں کی ہے، کسی بھی جنگ میں پیغمبر نے پہل نہیں کی ہے، بلکہ کیا ساری جنگیں ڈیفینس ہیں، بچاؤ میں ہے سب کچھ. اچھا اس کے بعد کیا ہوا، پیغمبر نے اب جب دیکھا کہ یہ کسی طرح سے کنٹرول میں نہیں ہو رہے ہیں، الٹے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ یہ جو کیا ہوتے تھے، دوسروں کو جو ہے دوسرے قبیلے جو ہوتے تھے، جو اسلام دشمن قبیلے جیسے مشرکین مکہ ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ جتنے ہیں، ان سے جا کر کے ملتے تھے، ان کو آپس میں سازشیں کرتے تھے، ادھر کی خبر ادھر، ادھر کی خبر ادھر کیا کرتے تھے. تو آخرکار پیغمبر نے ان میں سے ایک بنی قینقاع کہ ان کو کہا بھیا ایسا ہے کہ اب آپ معاہدے کی ساری خلاف ورزی کرتے چلے جا رہے ہیں، ہمارا آپ سے جو ایگریمنٹ تھا آپ اس کی ساری خلاف ورزی کرتے چلے جا رہے ہیں. تو نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ایک کر کے پیغمبر نے یہودیوں کے ان قبیلے کو نکالنا شروع کر دیا. یہ جب نکالے گئے تو اب اور بھی کھل کر کے اب تو اور آزاد ہے. یہ سوچ کر کے ان لوگوں نے کام یہ شروع کیا کہ مشرکین مکہ سے رابطہ کیا، اور ان سے رابطہ کرنے کے بعد اب ان کو جو ہے یعنی کہ جو جنگ احزاب کا سبب بنا ہے. جنگ احزاب بظاہر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کیا ہے کہ مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے درمیان، لیکن در حقیقت کشتے پردہ کیا تھے، یہودی تھے سارے یہودی. جی 2 قبیلے زیادہ مشہور تھے، بنی قریظہ اور بنی غطفان. یہ سب خیبر کے پاس رہنے لگے. جب پیغمبر ان کو نکالا تو یہ بھاگ کر کے آئے کہاں پر،
خیبر کے پاس. خیبر میں آ کر کے ان لوگوں نے کیا کیا، اپنا جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ اب معلوم ہے نا کہ بھائی کہ اب تو ہم بچیں گے نہیں، رہنا ہے تو ہمیں مینٹین ہو کر کے رہنا ہے، تو اپنا ڈیفینس پہلے ہی سے بنانے لگے. اور ان لوگوں نے قلعہ در قلعہ تقریباً 7 قلعے بنائے تھے. یہودیوں جی 7 قلعے بنائے. 7 قلعے کے اندر رہتے تھے یہ سب. ایک قلعے کی اونچائی اور چوڑائی کیا رہی ہوگی تقریباً؟ اب دیکھیں قلعہ تو آپ کو پتا ہے کہ آج بھی جائیے جہاں پر قلعے کو دیکھنے کے لیے وہ آپ ویسے دیکھتے ہیں، یعنی اس میں اس طرح سے بنایا ہوا تھا کہ 25 سے 30 فیٹ اس سے زیادہ ہی وہ ہوتا تھا کہ جس میں جو ہے جس کے ایک در کو کھولنے کے لیے آدمی کیا ہے تقریباً 20 سے 25 لوگ لگتے تھے. بے شک ایسے ایسے در بنا کر ایسے اپنے کو مضبوطی میں رکھتے تھے. اچھا یہ مضبوط کس چیز میں تھے؟ یہ جو ہے اسی چیز میں، یعنی کہ صنعت، حرفت، ہم جسے کہتے ہیں نا کاشتکاری، جی ان سب چیزوں میں ماہر ہوا کرتے تھے. محنتی تھے، محنتی بھی رہتے تھے، معلومات بھی رہتی تھی، اپ ٹو ڈیٹ رہتے تھے. اور اس کے بعد پھر جو ہے ان قلعوں کو اتنا مضبوط بنایا تھا کہ آدمی آسانی سے اس میں انٹری نہیں کر سکتا ہے. اور اگر ایک کو کر لیا تو پھر دوسرا کر لیا تو تیسرا، یعنی اس طرح سے کرتے ہوئے ان کو ساتویں تک پہنچنا تھا. تو اس کے اندر جو ہے ان کا معلوم مرہم نام کا پہلوان وہ رہا کرتا تھا، نامور پہلوان تھا. تو یہ جنگ احزاب میں انہوں نے یہ کام کیا کہ اس طرح سے ان کو جو بلایا بنی غطفان اور وہ سب مل کر کے، اب جب ادھر سے بلایا پیغمبر کو ادھر خبر ہوئی کہ بھائی یہ ہم پر حملہ کرنے والے ہیں. پیغمبر نے اپنے اصحاب کو جمع کیا. جنگ احزاب کے جو ریزن وغیرہ تھے اس میں دیکھیے تو اس میں کیا ہوا کہ پتہ چلا کیا کیا جائے. بھائی دیکھیے ایسا ہے کہ وہ ایسی فوجوں کے ساتھ آ رہے ہیں، یہودی بھی ملے ہوئے ہیں، 900 یہودی. سوچیے یعنی وہ اگر 10,000 کا لشکر لے کر کے آ رہے ہیں تو اس میں 1,000 یعنی کہ 10% یہودی اپنی فوج دے رہے. ہاں خیر ہم ابھی یہی بات بتانا چاہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں درخیت ایک کے بعد سب جمع ہوتی چلی گئیں کہ جس کے بعد پیغمبر نے کہا کہ اب ان کو جو کیا کرنا ہے، ان سے حساب چکتا کر دیے تاکہ یہ جو کیا ہوں اپنا کنارے بیٹھیں. لہٰذا جنگ خیبر میں جب اس طرح سے ہوا پیغمبر نے کہا کہ بھائی کہ کیا کرنا چاہیے، صاحب سے مشورہ کرنے لگے. تو اب جو ہے کچھ وہ تھے نامور ہستیاں تھیں کہ جو کہیں ارے وہاں تو یار وہ اس کو لے کر کے آ رہے ہیں، عمرو بن عبد یہ ایسا ہے نا کہ لڑنے کے لیے یہ کھجور کی درخت اکھاڑ لیا کرتا تھا، اس کو سپر بنا لیا، ہاتھی کو جو ہے سپر بنا لیا، بڑا ہی مشہور ہے. مطلب اپنی ہی قوم منوبل ڈاؤن ہوگا ان کا، اس سے ان کا منوبل ڈاؤن ہوگا. وہ کہنے لگے یہ ایسا ہے. اب کچھ ڈرنے لگے. اس وقت جناب سلمان فارسی نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ ہم فارس والے کرتے ہیں کہ جہاں پر ایسے خطرے کی بات ہوتی ہے وہاں ایک بہترین خندق کھود دیتے ہیں، اور تاکہ اس سے جو ہے کیا ہے کوئی پار ہی نہ ہو پائے. خندق کا مطلب گڈھا. اب ایسے چوڑا گڈھا کہ جس کو گھوڑے سے پار لے کر کے پار نہ کر سکے، پیدل تو بات کی بات ہے. سبحان اللہ کیا دماغ لگایا. انہوں نے کہا اب یہ وہ بھائی کہ وہ تو چل پڑے ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، بولے ہمارے پاس 10 دن کا ٹائم ہے، اب اس میں کیسے کیا ہو. تو اس میں جو ہے اب ظاہر سی بات ہے کہ پیغمبر نے تمام صحابہ جتنے تھے پیغمبر کے لشکر کہا کہ ایسا جلدی سے بھائی سب لوگ کھودو. وہ جب خندق کھودی گئی ہے اس میں ظاہر سی بات ہے کہ کچھ تھے جلدی تھک جایا کرتے تھے، حالانکہ فوجی رہتے تھے، فوجی کو جلدی تھک جانا محال ہوتا ہے، لیکن کچھ ہوتے تھے یہی چیزیں ہوتی ہیں جو منافقت کو بیان کرتی ہیں کہ کچھ جلدی کھود رہے تھے، کچھ یہ تھے کہ بھیا بس بھاگو جلدی سے یار ہمیں کمان طرح کرنے لگی، یہ سب کر کے اپنا ہٹتے تھے. لیکن جناب سلمان کے حوالے سے مشہور ہے کہ وہ 2 سے 5 لوگوں کے برابر وہ محنت کر رہے تھے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور یہی سب چیزیں تھیں جس کو دیکھ کر پیغمبر نے کہا سلمانو منا اہل البیت، کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں. تو یہ بات دیکھیں ہماری کہاں پر ہے، صرف ہم اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہاں سے یہ ان کی جو وہ کہتے ہیں نا کہ حرکتیں رہی ہیں یہودیوں کی، جس کی وجہ سے مجبوراً پیغمبر نے اب ادھر جنگ خندق میں جب وہ لوگ آئے سامنے مشرکین مکہ، اب دیکھنے لگے رہے یہاں تو خندق کھودی ہوئی ہے، اب کیا کریں. جب خندق کھودی ہوئی ہے پار کر نہیں سکتے، سب اس پار ہے. اب ادھر پھر ہلچل مچانے والا کام، اندر سے یہودی کی حرکت، کچھ منافقین کی حرکت جن میں عبداللہ ابن ابی، کعب الاحبار، یہ سب جو ہے مشہور لوگ تھے.
کہنے یا رسول اللہ ایسا ہے ہم کو جو مدینہ واپس جانے دیے، مدینہ ہماری بیویوں کو مشکل ہو جائے گی، جنگ کے موقع پر جان کی پڑی ہے ان کو، وہاں جو ہے وہاں اپنی بیوی کی پڑی ہے، ہمارے گھر قرآن مجید پڑھی ہے، باقاعدہ سب ہے کہ ہمارے عورتیں جو ہے کیا ہے وہ وہی امن میں نہیں ہیں، ان کو خطرہ ہے، پریشان ہیں، ان کو جانے دیجیے۔ یہ کہنا تھا کہ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی لشکر کا ایک حصہ، 3 حصہ اگر آپ بنا لیے، ایک حصہ یعنی 1/3 نکل گیا۔ اب بتائیے ایسے میں اور کیا ہوتا ہے؟ اور اس کے بعد پھر ادھر سے اب کہا جا رہا ہے حملہ کر تم لوگ، اب وہ بیچارے آگے ادھر سے دیکھ رہے ہیں کہ کدھر سے کیسے کیا جائیں ہم، اس لیے ایسے کودیں گے، اسی میں پھنس جائیں گے، اسی میں رہ جائیں گے۔ اور یہ سب چیزیں کیا تھی؟ یہی سب چیزیں آگے جا کر کے آپ دیکھیں گے تو ایک کردار نظر آئے گا۔ یعنی یہاں جنگ خندق میں خندق کھودی گئی، وہاں ان لوگوں نے اپنے قلعوں کو اتنا مضبوط بنا کر کے فاصلہ رکھا ہوا تھا کہ کوئی آدمی آسانی سے جا نہیں سکے۔ مولا کائنات کا باب خیبر کا اکھاڑنا، تب سمجھ آتا ہے وہ پل کیوں بنایا مولا کائنات نے، یعنی ان لوگوں نے پورا سسٹم مضبوط کر کے رکھا ہوا تھا۔ تو ادھر یہ ہوا کہ اب ان کی جو یہ ساری حرکتیں رہیں یہودیوں کی، پیغمبر تحمل کرتے کرتے اب جب ادھر سے فارغ ہوئے، یعنی کہ مطمئن ہو گئے کہ بھائی اب ادھر جنگ احزاب ختم ہوئی، جنگ خندق ختم ہوئی، پیغمبر نے کہا کہ رک جاؤ، ابھی پہلے جو ہے نپٹے ہیں کس سے؟ مشرکین مکہ سے۔ صلح مکہ جو ہے یہیں پر ہوئی، مشرکین مکہ سے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ادھر جو کیا ہوئی ہے تھوڑا سا رک جاؤ۔ اس کے بعد جب دیکھا کہ ہمارا جو ہے یعنی کہ ساؤتھ ایریا ہمارا سیف ہو گیا ہے، تو اب پیغمبر نے ان کو جو ہے پھر اب کہا کہ ان کو ذرا سائیے، ذرا قبیلے غطفان کی خبر لے لیا ہے، جنہوں نے جو ہے ان کو بلایا تھا۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے جب بنی غطفان پر پہنچے، اب چونکہ پیغمبر نے رات یہاں پر ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ جنگ جو ہے ایک کتاب ہے طبقات الکبریٰ، ابن سعد کی لکھی ہوئی، 3ری صدی کی یہ رائٹر ابن سعد، تو اس نے لکھا کہ جو ہے یہ جنگ جمادی الاخرہ یعنی کہ جمادی الثانیہ کے مہینے میں ہوئی، اور یہ جنگ تقریباً وہاں سے شروع ہو کر کے یہ 20-25 دن کے درمیان میں چلی ہے، اور 24 رجب کو فتح خیبر ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یہاں پر، ورنہ بہت سے لوگوں نے اس کو بھی نقل کیا کہ محرم میں شروع ہوئی ہے، حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ یہ 4 مہینے حرام والے ہیں، حرمت والے ہیں، اس میں جنگ کرنا حرام ہے۔ پیغمبر اس میں تو جنگ بھائی خیال تو کریں گے کہ اس میں ہمیں جو ہے جنگ نہیں کرنا ہے۔ تو ادھر والے کو اسی وجہ سے بہت سے لوگوں نے، زیادہ تر لوگوں نے اس کو ترجیح دی کہ جنگ اس مہینے میں ہوئی ہے، چونکہ ادھر پہلے شروع ہو گئی ہے، اور اس کے بعد پھر نئے جنگ چل رہی ہے کہ جس میں پیغمبر جب رات پہنچے ہیں تو پہلا کام یہ کیا کہ بنو غطفان اور بنی قریظہ کے درمیان کا رابطہ توڑ دیا۔ وہ کیسے؟ جب پہنچے بنو غطفان پر حملہ ہوا تو اب ایسا کیا کہ اس کو جو ہے نہ ادھر کا آدمی ادھر آئے، نہ ادھر کا آدمی ادھر جائے، ادھر والے جو ہے اب ان کو پتہ ہی چل پا رہا ہے کہ ادھر کیا ہو رہا ہے۔ جب صبح ہوئی تو معلوم ہوا کہ بنو غطفان کا کام ختم ہو چکا ہے، یعنی یہ جو کیا ہوئے پیغمبر کے سامنے تسلیم ہو چکے ہیں۔ ادھر معلوم ہوا کہ اب جو خیبر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، تو خیبر میں نے کہا نا کہ 7 قلعے انہوں نے اپنے مضبوط بنائے ہوئے تھے کہ اگر ایک سے پار ہوں گے تو دوسرے میں پھنسیں گے، دوسرے کے پاس ہوں گے۔ اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ ارے لشکر اسلام یہاں آ چکا ہے، اب جو ہے وہ فوراً انہوں نے کیا کیا، فوراً اپنی فیملی کو سمیٹا اور پیچھے والے قلعے میں داخل کر کے اس کے اندر اناج جو بھی ضروریات کے سامان تھے سارے وہاں پر رکھ کر کے، اب اس کا جو پہلے آگے والا جو قلعہ تھا اس کے نگہبانوں کو حکم دے دیا کہ کوئی بھی اگر ادھر سے آنا بھی چاہے تم اس پر حملہ کر دینا اور ڈرنا نہیں، بالکل تم کو جو مقابلہ کرنا ہے کا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بھائی لشکر اسلام اپنی تیاری کے ساتھ آیا ہوا تھا، مقابلہ کرتے گئے 5 قلعے تو فتح کر لیے۔ 5 قلعے فتح کرنے کے بعد اب 6واں قلعہ جو قبیلے یا قلعہ قموس اور قلعہ سالم یا سلالم کو جس طرح سے نام اس کا ہے، یہ دونوں جو فتح نہیں ہو رہا تھا۔ پیغمبر اللہ ان کو علم دو بھیا جاؤ، وہ کہتے تھے یا رسول اللہ ہم جا رہے ہیں آگے، کہا جاؤ چلے جاؤ، اب جاؤ چلے جاؤ، جاتے تھے جیسے ہی وہاں سے مارا ذرا سا جو ہے ہلتا تھا یہ بھاگ لیتے تھے، اور بھی بہت اب عمر ابن عبد ود کا وہ دیکھ چکے تھے کتنا قوی ہے،
یہاں پھر ان کو کیا ہوتا تھا کہ فوراً جو ہے ڈر جاتے تھے، یہ تو ارے یہ تو 1000 2000 تو ایسی مقابلے کا، اس کا نام کا مقابلے میں کچھ نہیں ہے، جیسے وہ ادھر سے ہلکی سی آواز اڑا دیتا کہ آ رہا ہے مرحبا، بھاگ لیتے تھے جلدی سے۔ اب وہ جو ہے نتیجہ یہ ہوا کہ پیغمبر پریشان بھی، ہم اس لیے تھوڑی آئی یہاں لوگ یہ دیکھتے رہے، لہذا پیغمبر نے اب یہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ لسان معصوم کے ہی جملے ہیں، لیکن اس کو جو ہے خود واقع ہے لسان معصوم کے جملے، لیکن یہ کہ سیرت نویسوں نے بھی جنہوں نے سیرت لکھی ہے پیغمبر کی، انہوں نے بھی اس جملے کو ذکر کیا ہے۔ پیغمبر نے کہا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا، کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو فتح خیبر ہوگا، کیا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، محبوب خدا ہوگا، محبوب رسول ہوگا۔ کیا کہنا، یہ سبحان ساری صفت جب بیان کر دی تو اب جو لوگ پہلے لے جا کر کے ہو رہے تھے نا، بھاگ آئے تھے، ان کے دل میں حسرت بھی لگتا ہے کل کچھ خاص ہے۔ ہاں، وہ پھر ہم پھر تماشا دیکھنے کے لیے صاحب، تماشا دیکھنا نہیں، امید یہ تھی کہ اب کی جو ہے اگر وہ ہو تو شاید پیغمبر اور دل سے دعا کریں گے، اب کی ہم کام کامیاب ہو جائیں گے، علم ہمیں مل جاتا۔ اور یہ بعد میں واقعی بہت سے لوگوں کی حسرت رہی ہے، بہت سے لوگوں کی حسرت رہی ہے کہ کاش خیبر میں پیغمبر نے ہمیں علم دے دیا ہوتا اس دن بیان کرنے کے بعد۔ اچھا جی، تو معلوم ہے کہ ان کو جو ہے جب بیان نہیں ہو پایا، یعنی فتح نہیں کر پایا، تو رات میں شب بیداریاں ہوئی، جاگتے رہے، اب صبح سویرے ہی پہنچ کے اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر کے دکھانے لگے، شاید رسول ہم کو دیکھنے۔ پیغمبر نے کہا کہ علی کہاں ہے؟ تو سب ایک ساتھ بولنے لگے ارے ان کو تو آشوب چشم ہے، آنکھ میں تھوڑا تکلیف ہے، وہ نہیں آ پائیں گے۔ پیغمبر نے کہا بلایا جائے، مولا کائنات کو بلایا، یا علی جاؤ۔ اب جب پرچم ان کو دیا تو اب جو ہے مولا کائنات جب پہنچے ہیں تو کہتے ہیں کہ مرحب کی آمد سے نہ ڈرنا ہے، بلکہ مرحب نے جس انداز سے اپنا تعارف کرایا ہے اس سے بہتر انداز سے جواب دینا۔ جیسے وہ آیا مقابلے پہ، رسول نے جب مولا کائنات کو بھیجا تھا تو پہلے کہا یا علی جا تو رہے ہو، لیکن تمہارا کام پہلے لڑنا نہیں ہے، پہلے اتمام حجت کرنا ہے، اس کو اسلام کی دعوت دینا ہے، اس کو یہ سارے اصول و قوانین بتاؤ جو جنگ کے ہمارے اسلامی تعلیمات جو ہیں جنگ کی، اس کو بتاؤ کہ ہم جو جنگ پہلے نہیں کرتے ہیں، ہم پہلے دعوت دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں، صلح کی کوشش کرتے ہیں، جب تم ہر بات سے پیچھے ہٹ جاتے ہو تب ہم تلوار اٹھاتے ہیں۔ کیا کہنا، سبحان اللہ، یہ ہے سیرت پیغمبر جنگ کے اعتبار سے۔ لہذا گئے، مرحب جب سامنے آیا تو یہ کہتا ہوا ہے علمت خیبر انا الذی سمتنی امی مرحبا، خیبر جانتا ہے میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے۔ اب اس کا جواب ویسے ہی مولا کائنات نے دیا، علمت خیبر انا الذی سمتنی امی حیدر، کیا کہنا، سبحان اللہ، کہ میں وہ ہوں، خیبر معلوم ہے کہ میں وہ ہوں کہ جس نے جو ہے کیا ہے، جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے۔ اب جب حیدر پریشان تو ہوا، اب یاد آنے لگی ساری بات، اس کی ماں نے اس کو بتایا تھا کہ ہاں حیدر والے سے جو ہے لڑائی مت کرنا۔ واقعی یہ دیکھیں کیوں مولا کائنات نے اپنا اس انداز سے تعارف کرایا، تاکہ اس کو ماں کی بات یاد آ جائے، واپس چلا جائے، خون نہ بہے، اس کی جان بھی بچ جائے گی، جان بھی بچی رہے، ساری چیزیں ہیں۔ لیکن وہی ہے کہ جب انسان ماں کی بات بھول جاتا ہے تو پھر بربادیاں اس کی لگ جاتی ہیں، شیطان اپنا کام کرے گا۔ تو یہ بہرحال جو جنگی قوانین اور پیغامات ہیں اس حد کے اعتبار سے واقعی جنگی خیبر کے بہت ہی۔ چنانچہ مولا کائنات نے کہا کہ بھائی ہمارا جنگی اصول یہ، ہم پہلے تمہیں کہتے ہیں بھائی کہ ایسا ہے کہ جنگ نہ کرو، چپ چاپ سے اسلام لے آؤ، تم بھی سلامت، لشکر بھی سلامت، سب کے سب سلامت۔ تو جب یہ ہوا کہنے لگا کہ یہ سب باتیں چھوڑو دوست، یہاں تم اس لیے نہیں آئے، ہم مسلمان کر دیں، ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں لڑنے کے لیے۔ ہاں بولا کہنا، تو پھر اس کو بتایا جو اپنا بھائی جو پیغمبر نے کہا تھا، پیغمبر کے حکم کی پوری طرح سے پہلے جب دیکھا کہ نہیں بن رہا ہے تو پھر اب کہا کہ ٹھیک ہے، پھر جب لڑنا ہی آیا تو پھر بسم اللہ آئیے پھر وار کیجیے۔ اب وار ظاہر سی بات ہے کہ مولا کائنات
کہ وہ وار تھے کہ جس میں جو ہے کہتے ہیں کہ اچانک جو پھر مولا کائنات نے وار کیا، وہ جتنا وار کرتا تھا مولا کائنات روک رہے تھے، اور اس کے بعد جب پیغمبر نے یعنی کہ مولا کائنات نے وار کیا ہے تو اب اس کا جو یعنی خود اور یہ سب چیزیں جو پہن رکھی تھی، یعنی پورے اسلحے سے لیس تھا، اسلحہ نہیں، ڈیفنس سسٹم اس کا بھی ایسا تھا کہ سب لوہے کی بنی ہوئی چیزیں. خود وغیرہ کس کی بنتی ہے؟ لوہے کی. وہ بھی معمولی لوہا نہیں، یہ پتلی چادر نہیں چلتی ہے، وہ جنجیر ٹائپ کی ہوتی موٹی. نہیں، وہ الگ، وہ خود تو آگے سے ہوتی ہے، وہ خود وہ جو ویسا آگے کا ہوتا ہے. جیسے ہیلمٹ میں آپ کے آگے شیشہ لگا ہوتا ہے، پورا کیا ہیلمٹ کس چیز کا ہوتا ہے؟ اندر بھی اس کے آپ کو دیکھتے ہیں کہ فارما لگا ہوتا ہے، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے؟ پوری طرح سے لوہے کا رہتا ہے، موٹے لوہے کی، معمولی اس کی نہیں ہوتی. تو وہ جو ہے بھاری اسی وجہ سے ہوتی ہے. آگے کی زنجیر ہوتی ہے کہ آگے سے کوئی وار کر نہ سکے، اگر وار کرے تو وہ سلپ کر جائے گا زنجیر پر پڑ کر کے. تو اب جب اس طرح سے تھا، یہ اچانک مولا کائنات نے جو وار کیا ہے، تو یہ مولا کائنات جو شمشیر چلی ہے وہ سر کو چیرتی ہوئی آئی ہے، دو حصوں میں تقسیم کر. کیا کہنا میرے مولا کا. جی اب جب یہ ہوا کہ مرہم مار دیا گیا، سب کے سب فرار. اب ادھر مولا کائنات نے کیا کیا کہ فوراً دیکھا کہ اب بھائی پیچھے سے لشکر اسلام کو آنا ہے، آگے جا کر کے ان کا پیچھا کرنا ہے، سب کچھ ہے. تو اب جو ہے وہ پھر کیا ہوا کہ فوج پیچھے والے قلعے میں جا کر کے اپنے کو سیکور کرنے لگی، ساتواں قلعہ. مولا کائنات نے فوراً جو ہے 2 انگلیاں لگائی اور اس کے دروازے کو اکھاڑ کر کے اس طرح سے، یعنی اب دیکھیں وہ گہران کتنی تھی، کیا چیزیں تھیں. اب ہم ایک ہائٹ اس کو اس طرح سے دیکھیں گے تو واقعی سب سے اونچا قلعہ ہے وہ، ظاہر ہے سب سے بڑا. اب اس پر پہنچنے کے لیے بھی بیچ کا گیپ اتنا ہے کہ مولا کائنات نے اس چیز کو، یعنی پورے دروازے کو جتنا بھی 20 فٹ 25 فٹ 30 فٹ جتنا بھی اونچا رہا ہو وہ پورا بچھا دیا ہے، تب اس پر سے لشکر اسلام گزرا ہے دروازہ. ماشاءاللہ. جی اور ظاہر وہ اسے گہرا ہے، تو گہرائی کیسے کیا کرتے ہیں؟ چنانچہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جو دیکھا گیا کہ بات کچھ تو اسی وجہ سے نہیں جا رہے تھے نا اندر کہ یار گر نہ جائیں اور یہ سب چیزیں، لیکن مولا کائنات ہوا کے توش پر رہ کر کے اس در کو بھی اپنے ہاتھوں پر اٹھائے ہوئے تھے اور اس طرح سے بنائے رہے کہ پورا لشکر اسلام اندر گیا. اب جب ہوا تو وہ سب کے سب ہو گئے. پھر کیا ہے، جتنے فرار کرنے والے وہ فرار کر گئے، جتنے رہ گئے تھے وہ تسلیم ہو گئے. یہیں پر جنگ خیبر کا ہو جاتا ہے ختم. یہ میں نے آپ کے سامنے، چونکہ عوامل کیا تھے شروع سے، پھر میں اپنے ناظرین کے لیے اس بات کو ریپیٹ کر دوں خلاصے میں کہ یہودیوں نے شروع سے کیا کیا، پیغمبر ان کے ساتھ بالکل نرمی کا برتاؤ، لیکن وہ جو ہے بات میں اعتراض، کبھی عقائد کو لے کر کے، کبھی جنگوں کو لے کر کے، کبھی ہر طرح سے، اور کبھی کبھی کیا ہے دشمنوں سے مل کر کے سازشیں کرنا، ان کے سپورٹ کرنا. اس میں جب آگے بڑھ گئے تو پیغمبر نے اس میں سے ایک ایک کو نکال کر کے چھٹی کر دیا. ہو سکتا ہے وہ اپنے آپ کو مسلمانوں سے افضل سمجھتے تھے، اس وجہ سے وہ ان کی حرکتیں رہا کرتی تھی. وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا کام بہت اچھا ہے، رہتا بہت اچھا ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے ان کے اندر یہ ایٹیٹیوڈ کے اعتبار سے آپ کہہ لیجیے اس کو. لیکن یہ چیز جب سبب بنتی چلے گی تو آخرکار پیغمبر نے ان کو کیا کیا، پھر جو جنگ ہوئی ہے، یہ جنگ خیبر کے بعد پھر یہودیوں کی ہمت نہیں ہو پائی کہ وہ جو ہے اسلامی لشکر کا مقابلہ کر سکے. اس اعتبار سے یہ سمجھ لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ اسلام اور یہود کے درمیان کی آخری جنگ ہے. یہ جو سبب بنے ہیں اس کے مولا علی بنے. جی مولا کائنات فاتح خیبر، ہر جنگ کے فاتح ہیں. اور یہ بھی آپ دیکھیے گا کہ ممکن ہے کچھ لوگ یہ سوچنے لگے کہ در حقیقت اسلام کی جتنی جنگیں ابھی تک ہو رہی تھیں سب میں مولا کائنات کو علمدار بنا کے بھیجا جا رہا تھا، علم پہلے ہی دے دیا رہتا، کچھ کے دل میں ارمان رہتا تھا. یہ تو بھیا ہر جنگ انہیں کو بھیج دیتے ہیں، ہم لوگ رہ جاتے ہیں، ہم لوگ کہاں سے یار، ہم لوگ کوئی پہچانا نہیں جائے گا. رسول نے اس جنگ میں ان لوگ کو بھی آزما کے دکھا دیا، دیکھو علی کے بغیر کوئی جنگ فتح نہیں ہو سکتی. دنیا میں رسول کو علی کے بغیر ہاں نہیں ہو سکتا. ہمیں بھی اسی وجہ سے ہر جگہ پر علی کی ضرورت ہے. گنجائش کر رہے تھوڑا سا، اور ایک میرا جو آخری سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا جنگ خیبر سے فتح کا کوئی معاملہ ہے؟ بالکل، بس مختصر میں اس کو آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ جب پیغمبر اب خیبر کا کام ختم ہو گیا، وہیں سے تھوڑا سا فاصلے پر کچھ یہودی رہ گئے تھے جو پہلے مدینے میں تھے، آ کر کے ادھر رہنے لگے تھے. ٹھیک ہے، فدق یہ کیا ہے، یہ ایک آبادی تھی
فیدک جو ہے تھوڑا سا وہی ہم کہتے ہیں دیہات اس زمانے کے اعتبار سے کیا جہاں 4 لوگ 10 لوگ رہنے لگتے تھے وہ ایک بستی بن جایا کرتی تھی. ایک بستی تھی وہاں پر, ایک محلہ کہہ لیجیے آپ, جو بھی کہہ لیے اس کو آج کے زمانے کے اعتبار سے, کہ وہ چونکہ شہر سے تھوڑا سا الگ رہتا تھا, وہ معلوم کی الگ بستی معلوم ہوتی تھی. وہاں کے لوگ یہ تھے کہ جب دیکھا کہ پیغمبر نے جنگ خیبر کو فتح کر دیا, مرحب نامی پہلوان مارا جا چکا ہے, تو جب پیغمبر ان کے درمیان سے گزرنا چاہتے تھے تو ان لوگوں نے پہلے کہہ دیا رسول اللہ ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے, بلکہ ہم آپ کو جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں. یہ ہمارا باغ ہے, باغچہ ہے. یہ جو ہے فدق, جو کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ جو ہے باغ کی حیثیت سے, وہ تو وہاں پر کھیتی کے تمام چیزیں تھیں. ہر ایک کا کھیت ہوتا ہے, کھیت کے اندر باغ ایک سے ایک لگایا کرتا ہے. تو وہاں پر کھجوروں کے درخت بہت زیادہ تھے, وہ ایک حصہ تھا. اور چونکہ ان لوگوں نے بغیر جنگ کے پیغمبر کو تسلیم کر دیا تھا, یہ پورا کھیت, پورا فدق کا جو باغ تھا, وہ رسول اللہ کو لوگوں نے دے دیا تھا. اور پیغمبر کی ذات یہ تھی کہ شروع سے جہاں بھی, کیونکہ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ جس میں جتنے لوگوں نے شرکت کی ہے وہ ان کا حصہ ہے. مثلا جب پیغمبر جنگ احد میں جو کچھ مال غنیمت ملا ہے وہ سب کا حصہ ہے, اور جو کچھ یہ بغیر جنگ کے مل گیا ہے اس میں بھی یہ ہے کہ پیغمبر, وہ سارا پیغمبر کا ہے. جہاں بغیر جنگ کے تسلیم ہو گیا, معاہدہ ہو گیا, ایگریمنٹ ہو گیا, جزیہ ہو گیا, وہ جو ہے کیا ہے, وہ پیغمبر کا حصہ ہے. پیغمبر اسے چاہیں تو کیا دے, چاہیں تو نہ دے. جنگ احزاب میں, جنگ خندق میں جتنے مال غنیمت ملے, یہ بتائیں جو پیغمبر چھوڑ کے بھاگ گئے تھے ان کو ملنا چاہیے تھا, نہیں ملنا چاہیے تھا, لیکن پیغمبر ان کو بھی دیا, بلا کر کے آ جاؤ, لے جاؤ اپنا حصہ, آ جاؤ, تاکہ ان کو جو مؤلفۃ القلوب, ایسے مسلمان تھے کہ پھر بھی رسول کی باتوں کو جی یہ جو ہے اب جو پیغمبر نے ان کو دیا, حتیٰ جو مدینے میں جن کو پیغمبر نے کہا تھا تم مدینے میں رہ کر کے یہاں پر حفاظت کرو, یہ سب ان لوگوں کو بھی دیا کہ بھائی تم اگر حفاظت نہیں کرو گے تو ہم کیا ہے, جنگ نہیں جیت پائیں گے, ہمارا دماغ ادھر لگا رہے گا. تو وہ جو ہے ان لوگوں کو بھی پیغمبر نے, جو پیغمبر کا بھی حصہ تھا اس میں سے ان لوگوں کو دیا ہے. یہ والا جو تھا یہ خاص پیغمبر کے لیے تھا, تو ملنا تھا سب کو صرف اور صرف خیبر سے, جو خیبر میں ملا ہے مال غنیمت اس سے ملنا ہے. یہ پیغمبر کا حصہ تھا. روایت اسی وجہ سے بہت ساری روایتیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ یہ جو پیغمبر نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو دیا تھا بصورت مکتوب, سمجھ. تو یہ یعنی کہ فدق کیا ہے, یہاں کے یہودی جو تھے یہ جنگ خیبر کے بعد پیغمبر سے جنگ نہیں کی, تسلیم ہو گئے. تو اس طرح سے یہ اس کا یہ یہاں سے کنیکشن آپ کو ملے گا. تسلیم کرنے جیسے یعنی کہ سرنڈر کرنا کہ وہ جو ہے پیغمبر کے سامنے جب وہ سرنڈر ہو گئے اور انہوں نے یہ معاہدہ کر لیا کہ بھائی کہ پیغمبر سے درخواست کی ان لوگوں نے کہ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جب تک آپ ہیں آپ, اس کے بعد اسلامی حکومت جو ہے جو بھی ہے یہ تو خاص آپ کے لیے ہے, اس کا ایک حصہ جو اس میں کسی کی کوئی شرکت نہیں ہے. بقیہ جو ہے کیا ہے, ہم لوگ, آپ معلوم ہے کہ ہم لوگ کیا ہے, پڑھے لکھے, اپ ٹو ڈیٹ, اس کے ایکسپرٹ لوگ ہیں, لہذا ہم چاہتے ہی ہیں کہ آپ کی مدد کرتے رہیں, لہذا ہم کو یہاں پر رہنے دیا جائے, ہم سے ہمیں رہنے. اور یہی چیزیں جب آپ کو معلوم ہے جو کافر یا جو ہے جو اہل کتاب اسلامی حکومت کو جزیہ دینے لگتا ہے اسے, یعنی کافر اگر ہے تو اسے کافر ذمہ کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ان لوگوں کا یعنی کنیکشن اس اعتبار دیکھیں گے تو یہ جنگ خیبر کے بعد یہ سب بغیر جنگ کے تسلیم ہو گئے تھے, پھر یعنی کہ فدق جگہ ہے وہاں کے یہودی, اور انہوں نے اپنی باپ کو پیغمبر کے حوالے کر دیا تھا. پیغمبر نے اس کو اپنی بیٹی کے لیے, پیغمبر نے اپنی بیٹی کو لکھ کر کے دیا تھا, لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد پھر آپ جس کو مسلمانوں نے دربار کے اندر جی مانگا تھا, بلکہ میں اس کا وہ جملہ کہوں کہ فدق سے پہلے مسلمان سارے جو ہے کیا ہوتے تھے, کھجورے کھانے کو ترستے تھے, پیٹ نہیں بھرتے تھے. کہتے ہیں کہ فدق کے بعد ہم نے جو کیا ہے پیٹ بھر کے کھجورے کھائی ہیں. کتنی کھجورے کھائی, 4 باغ اور وہ سب نہیں ہے کہاں, وہی مسلمان جس کا پیٹ نہیں بھرتا تھا جی اب وہ اتنا پیٹ بھر گیا ہے کہ وہ مانگ رہے ہیں کہ آپ ہم کو لا کے دکھائیے, ثبوت دکھائیے کہ رسول نے واقعی یہ بات پیغمبر
زمانے کا انقلاب کہ پیغمبر کی فرمائش کو فراموش کر دیا گیا۔ بہت بہت شکریہ آغا آپ کا، اور آپ نے ہمارے ناظرین کو اپنا قیمتی وقت آپ نے دیا، اور آخر میں ہم آگے یہ چاہیں گے کہ آج ہماری قوم گناہوں کی طرف جا رہی ہے، بچے علم حاصل نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، ماں باپ جو ہیں اس طریقے سے جس طریقے سے پرورش کرنا چاہیے شاید اس طریقے سے اپنے بچوں کی نہیں کر پا رہی ہیں۔ تو ہم چاہیں گے جو ہماری قوم کے بچے ہیں، نوجوان ہیں، بزرگ ہیں، جو گناہوں کی طرف جا رہے ہیں، ان کو اپنے علم سے تھوڑی سی روشنی دے دیں کہ وہ گناہوں سے بچ سکیں۔ دیکھیں، آپ نے جس بات کا اشارہ کیا ہے اس پر میں معمولاً نوجوانوں کو یہی کہتا ہوں، سب سے زیادہ پہلے دشمن کو پہچان دو۔ ہر زمانے کی ایک ضرورت ہوتی ہے کہ دشمن کو پہچاننا۔ دشمن کبھی کیا ہوتا ہے، کھل کر کے سامنے ہوتا ہے، دکھائی دے رہا ہوتا ہے، آدمی اس سے بچ جاتا ہے۔ مثال طور پر ہم کہہ دیں کہ باہر جو ہے شیر کھڑا ہوا ہے، دکھائی دے رہا ہے، اب کیا ہے، ذرا سا کھڑکی سے جھانک کے دیکھیں گے، اس کے بعد کیا ہے، دیکھ لیں کھڑا ہوا ہے تو کیا کریں گے، بند کر لیں گے کہ آ سکتا ہے یہ۔ تو یہ جو سامنے والا ہوتا ہے یہ تو دکھائی دیتا ہے، لیکن ہے کون دشمن ہمارا؟ یہ ہمارے اوپر یہ غفلت کے نام کا دشمن ہے، شیطان ہے جو ہمیں جو غفلت کے جال میں پھانس دیتا ہے۔ غفلت کیوں؟ چونکہ وہ چیزیں ہم سے جو کیا چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ مثلا سب سے بڑا ہمارا نقصان ہو رہا ہوتا ہے کس چیز کا، ہمیں فیوچر سوچنے ہی نہیں دے گا۔ وہ کیا ہے، ارے ہمارے پاس اتنا پیسہ دیا ہے، ہم جو چاہیں کریں، ہمارے پاس گاڑی ہے، ہم اتنا تو کما لیں گے، ہمیں سے کرنے کوئی نہیں، سعودیہ چلے، باہر چلے جائیں گے۔ یہ سب چیزیں کیا ہے، یہ انسان کو جہالت کی طرف لے جاتی ہیں۔ غفلت پہلے دیکھیں، غفلت تو یہ غفلت کا جو پردہ ہوتا ہے کیا ہے، پہلے تو دشمن ایک سامنے ہوتا ہے، دکھائی دے رہا ہوتا ہے، لیکن کچھ ہے کہ آپ سورہ الناس پڑھتے ہیں، الذی یوسوس فی صدور الناس، کون ہے، من الجنۃ والناس، کہ یہ جو اندرون دشمن ہوتا ہے یہ کیا ہے، انسان کو وسوسے میں ڈالتا ہے۔ پہلے وسوسہ ایسا کرتا ہے کہ انسان کیا اس میں الجھ جاتا ہے، الجھنے کے بعد پھر ہے کہ یہ کبھی انسان کی صورت میں، کبھی جنات کی صورت کا مطلب کیا ہے، دل میں بات ڈال دے گا، اسے وہ سیدھے منہ پھٹ پہلے بنائے گا آپ کو، دوستوں کو ایسے آپ کے حوالے کرے گا کہ جو آپ کے وقت کو برباد کرنے والے ہیں۔ میں نوجوانوں کو اسی بات کو، دوست اپنا ایسا انتخاب کریں کہ جو آپ کے فیوچر کو اچھی طرح سے سمجھ کر کے آپ کو اس طرف گائیڈ کر سکے۔ اگر ایسا نہیں کیا آپ نے، ایسا نہیں پہچانا، تو یقین مانیے کہ کل کو وہ دوست بھی کنارے ہو جائے گا، آپ بھی کنارے ہو جائیں گے۔ اور چونکہ ہم جو ہے اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ بعد میں جا کر کے پچھتانے سے بہتر یہ پہلے ہی بیٹھ کر کے اپنا فیوچر سمجھ لو۔ فیوچر بغیر علم کے جو ہے آپ کا نہیں بننے والا ہے، فیوچر بغیر تعلیم کے، بغیر خدا کی معرفت کے، خدا کی اطاعت کے نہیں بننے والا ہے۔ بس یہ سمجھ لیجیے کہ خلاصے میں دو کام، کہ ہمیں جو ہے ایک طرف سے اپنے اندرونی طاقت کو بھی چاہیے سہارا، باہری اعتبار سے ہمیں جو ہے علمی اعتبار سے مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ جب تک یہ دونوں کا ساتھ نہیں ہوگا ہم نہ کامیاب ہو سکتے ہیں، نہ بہترین مستقبل کی امید کر سکتے ہیں۔ لہٰذا چاہے وہ اسکول جانے والا ہو، وہ بھی کوشش یہ کرے کہ صبح سویرے جس وقت اٹھ رہا ہے، سب سے پہلا کام خدا کو یاد کر کے، خدا کے فرمان کو سن کر کے، ظاہر سی سننا ہے مطلب کیا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، مطلب کیا ہے، امام زمانہ کو سلام کرے۔ جی ضرورت ہے یہ ہمارا، جب یہ رابطہ ہمارا محکم ہوگا۔ اب اگر ٹائم ہے تھوڑا سا بچا ہوا ہے تو اب کتابوں کو اپنی اٹھا کر کے دیکھیں، ہم نے ہوم ورک کتنا کیا، کیا ہونا چاہیے، ہمارے اس کورس کا مقصد کیا ہے، کہاں تک پہنچنا ہے۔ آج کے زمانے میں سب سے بڑی مشکل ٹائم مینجمنٹ کی ہوتی ہے۔ یہ تو میں ان کی بات کر رہا ہوں جو پڑھنے والے ہیں، جو اپنے آپ کو یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم جو ہے فلاں یہاں چلے جائیں گے، ہم کو جاب مل جائے گی۔ جاب ایسے نہیں ملنے والی ہے۔ وہی ہے کہ انسان آج جو ہے سوچ رہا ہے کہ ہم خدا کی غلامی کیوں کریں، وہ جا کر کے پھر آگے انسانوں کی غلامی کرے گا۔ جی اگر انسانوں کی غلامی سے بچنا ہے تو آج خدا کی اطاعت میں آگے بڑھو، علم کا دامن تھام کر کے، تب پھر منزل تمہارے سامنے ہوگی۔ اور نہ یاد رکھو، جس کے پاس علم ہوتا ہے وہی آگے بڑھتا ہے۔ ہم نے کہا کہ یہودی کیا تھے، اپنے زمانے کے علم کے ماہر ہوتے تھے۔ مسلمانوں کو بھی یہی چیز اپنانا ہے کہ ہمیں علم کے میدان میں پیچھے
نہیں لینا ہے. اور ایک چیز اور بھی میں بتا دوں, دیکھیں آپ کا کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایک ایک علم میں ایکسپرٹ کر کے آگے بڑھیے. آپ صرف اپنی ان کتابوں پر محدود نہ رہیے. اب آج کا زمانہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, ملٹی میڈیا کا زمانہ ہے. آپ یہ کریے کہ اس سبجیکٹ سے متعلق جتنی چیزیں اس کا مطالعہ کیجیے. آج بہت سی چیزیں آپ کو ایک کاپی پیسٹ کر کے جو ہے تھوڑا سا کٹ کر کے آپ کو بتائی جاتی ہے. مثلا مسلمانوں کو کبھی یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کا ماضی کیا تھا, آپ کے علماء کون سے رہے, کیا رہے. مثال طور پر کبھی ایویسینا کو, جو آپ کتابیں پڑھتے ہیں ایویسینا, ٹھیک ہے, ایویسینا کون ہے؟ یہ ابو علی سینا کو کہا جاتا ہے. ابو علی سینا کون ہے؟ یہ مسلم ہے. یہ نہیں کہا جائے گا آپ سے, ایویسینا بتایا جائے گا لیکن یہ نہیں کہا جائے گا مسلم. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کو غرور نہ ہونے پائے. یہ ہم سے یہ چیز چھینی جا رہی ہے. اس چیز کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. علم, مطالعہ اپنا جو ہے اور بھی وسیع کریں. آج کے زمانے میں ہر چیز اویلیبل ہے آپ کے لیے. علم کی دنیا بھی آپ کے لیے وسیع ہے, تو یہی چیز آپ کو اپنانا ہے. علم کا دامن تھام کر کے, علمی میدان کو طے کر کے مولا کائنات کا حقیقی پیروکار بننا ہے. بہت بہت شکریہ آقا, آپ نے وقت دیا. اور میں اپنے تمام ناظرین سے کہنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے آپ فیس بک پہ, یوٹیوب پہ, انسٹاگرام پہ لگے رہتے ہیں اور دینی پروگرام کو آپ نہیں دیکھتے ہیں, تو آپ دینی پروگرام کو دیکھیں اور اپنے اندر اس اہل بیت کی باتوں کو اپنے دل میں بٹھا لیجئے تاکہ آپ گناہوں سے بچ سکیں. اس لیے آپ کے سامنے پیش کیا ہے حق پر عزاداری. امہٹ نے یہ پروگرام پیش کیا ہے دین کی بات علماء کرام کے ساتھ, صرف اسی لیے کہ ہمارے نوجوان گناہوں کی طرف, ہمارے بزرگان یا جو بھی ہمارے قوم کے لوگ ہیں وہ گناہوں کی طرف نہ جانے پائے. بہت بہت شکریہ آپ کا. خدا حافظ. خدا حافظ جی, امان اللہ.